إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 12 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 265 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 20 بھی مکمل ہو جائے گا. پچھلے سال انہی دنوں کے اندر پارہ نمبر 18 کا آغاز ہوا تھا، تو یہ یعنی ایک سال کے اندر 3 پارے مکمل ہوئے. امید ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی آگے زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ جہاں تک قرآن حکیم کی مختصر تفسیر کا تعلق ہے تو یہ کام بڑے لوگوں نے کیا ہے، ریٹن فارم کے اندر بھی اور اسی طریقے سے ویڈیو لیکچرز کے اندر بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، غامدی صاحب نے بھی اچھا کام کیا ہے، اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی. لیکن ان ڈیپتھ قرآن حکیم کی تفسیر جس میں آج کے دور سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ فرقہ واریت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ جدید جو سائنسی ایشو آج کل آئے ہیں فقہی احکام و مسائل کے حوالے سے، ان تمام کے اوپر الحمدللہ ہم نے اپنی ان قرآن کلاسز میں ان ڈیپتھ ڈسکشن کی ہے. اکتوبر 2010 میں یہ کلاسیں شروع ہوئی تھیں اور آج 265 نمبر کلاس ہے، اور آپ سمجھ لیں 2017 کا بھی اکتوبر آنے والا ہے، کل یہ 7 سال الحمدللہ ہونے کو آئے ہیں. اور امید ہے کہ آئندہ 3 سالوں کے اندر یہ قرآن پاک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ 2/3 قرآن حکیم آج مکمل ہو جائے گا، یعنی پارہ نمبر 20 جب مکمل ہوگا پیچھے صرف 10 پارے رہ جائیں گے. چونکہ ان 10 پاروں کے اندر بھی جتنی ڈسکشنز آئی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ میں ریکارڈنگ میں لا چکا ہوں کراس ریفرنس کے طور پہ، اس لیے امید ہے کہ سوائے چند ایک مواقع کے ہم انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اب یہ جو 14 نمبر آیت سے آنورڈ 44 نمبر تک یعنی پارہ نمبر 20 کے مکمل ہونے تک مسلسل انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے بھی جو رسول تھے جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، اور جب ان کی قوموں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. قوم نوح علیہ السلام، اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام،
سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام کی قوموں کا ذکر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑا ٹف ٹاپک ڈسکس ہوا پہلی 13 آیات کے اندر، جس پہ ہماری پچھلی دفعہ گفتگو مسئلہ نمبر 181 کے نام سے ریکارڈ ہوئی، قرآن کلاس نمبر 264، کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر جو لوگ نکلتے ہیں ان کو کن کن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کے جو حالات و واقعات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارتاً گفتگو ہوگی، زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، تاکہ ان کو یہ بات پتہ چلے کہ ان قوموں نے بھی کتنی تکالیف اٹھائیں اور ان کے پیغمبروں نے بھی کتنی مصیبتیں اور مشقتیں جھیلی اور کتنا وقت انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے صرف کیا۔ اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی جو ہے وہ سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پرسنالٹی ہے، جو 950 سال تک اپنی قوم کے اندر رہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود صرف 78 لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف گاڈ، بلکہ کوالٹی از اتھینٹسٹی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تعداد کا زیادہ ہونا یہ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی چاہے کم بھی ہو، کوالٹی اس کی ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایکسیپٹیبل ہے۔ اب اس کے اگینسٹ اگر آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو یہ امت تو بڑی یونیک امت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج دنیا سے گئے تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ 1.5-2 ارب کے قریب لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو برحق سمجھتے ہیں، قرآن حکیم کو برحق سمجھتے ہیں۔ باقی جو ان کے اندر اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک موٹی سی توحید جو ہے مسلمانوں کے اندر الحمدللہ بالکل من و عن اسی طریقے سے موجود ہے، چند ایک ڈیویشنز کے سوا جو چند مکاتب فکر میں آئیں۔ اوورال پوری کی پوری امت جو ہے امت توحید ہے۔ یہ کوئی بھی شخص نماز کے اندر محمد عبدہ و رسولہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھتا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے یعنی اٹھائے جائے کچھ عرصہ ہی ہوا اٹھائے جانے کے بعد، اور ان کے ماننے والوں میں یعنی فرسودہ عقائد آ گئے، ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں بھی توحید کے حوالے سے، توحید فی الصفات کے حوالے سے کچھ کمزوریاں ضرور آئیں، لیکن ایز فار ایز توحید فی الذات از کنسرنڈ، ذات کی جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا اور اس کو ایک ہی ماننا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اس کے اعتبار سے یہ امت تاحال الحمدللہ ان فتنوں سے محفوظ ہے۔ یعنی گاڈ کے ساتھ اس طرح کا شرک کسی نے نہیں کیا کہ بیگاڈن سن آف گاڈ کہہ دیا جائے، اللہ کا صلبی بیٹا کہہ دیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ اس پہلو کے اعتبار سے الحمدللہ یہ امت توحید ہے، کتاب محفوظ ہے قرآن حکیم، اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل من و عن اسی توحید کے اوپر ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے دے کر گئے تھے الحمدللہ۔ اور دوسرا سائملٹینیس کنٹراسٹ آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، 950 سال تبلیغ اس کے باوجود۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 آنورڈ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ رہے ان میں 50 کم ہزار برس کے، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، آخر کار کیا ہوا؟ یہ ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، یہاں پہ ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو ڈیٹیل ذکر ہے وہ سورہ ہود کے اندر، اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ اتنی ڈیٹیل سے ذکر نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا۔ تو
الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ طوفان نے ان کو آ لیا، وہم ظالمون، اور ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ ظالم تھے۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ، تو ہم نے نجات دی ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، واصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے۔ وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے، آندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن گئی وہ۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد باقی جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہے، ان کی کتابوں میں موجود، ان کی تعلیمات کے اندر موجود۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نوحہ کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، یعنی یہ کامن پرسنالٹی ہیں among Jews, Christians and Muslims۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، اذ قال لقومه اعبدوا اللہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت سے واقف ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ، تم جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ تو نہیں ہے اوثانا، مگر بت ہے، صرف بت ہے۔ وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جھوٹ، یعنی وہ ایک کلیم کرتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے آلیہ ہیں، اسی گاڈ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، یا بعض انبیاء کی قوموں نے انہی کو گاڈ کے طور پر کلیم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن ہستیوں کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اپنا رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کے لیے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، الیہ ترجعون، بالآخر لوٹ کر تمہیں اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یعنی رزق کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے گندم نہیں اگا سکتی ہیں۔ ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ گندم کا دانہ کوئی پیدا کرتے ہیں، ہم گندم دیتے ہیں، مٹی کو یوز نہ کیا جائے، پانی کو یوز نہ کیا جائے، اور اس میں سے کوئی گندم کا سٹا اگا کر بتائے، امپاسبل۔ ایک گندم کا جو دانہ ہے وہ بیج ہے، اور اسی طریقے سے درختوں کے جو بیج ہیں، کئی درخت ایسے ہیں جو بیج کے سائز سے 6 ارب گنا بڑے بن جاتے ہیں، 6 بلین ٹائمز۔ اور 1 ارب کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے۔ اگر 24 گھنٹے کوئی شخص گنتی گنتا رہے تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ آپ روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گن سکتے، 86,400 تو سیکنڈ ہے 24 گھنٹوں کے اندر۔ کھانا پینا سونا سب کچھ بھی چھوڑ دیں تو 86,400 سیکنڈ ہے، تو آپ 86,400 سیکنڈ دفعہ بھی اتنی گنتی بھی روز کی کو گن لے تو 25 سے 30 سال چاہیے 6 ارب کی گنتی پوری کرنے، 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے، اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے ایک بیج میں سے، حقیر بیج۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے انٹلیکچوئلز مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتے۔ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ آج تک جتنی تاریخ انسانی میں کتابیں لکھی گئیں یا جتنی لکھی جائیں گی، ان سب سے بڑھ کر ڈیٹا ایک بیج کے اندر سٹور ہے۔ اب وہ بے قدر بیج ہے، اس بیج کے اندر ٹائنیس ڈیٹیل تک ہر وہ چیز جو آپ ایک درخت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں موجود ہے۔ درخت کا سائز کیا ہوگا، اس کے پتوں کا رنگ کیا ہوگا، پتوں کا شیپ کیا ہوگی، پتوں کا سائز کیا ہوگا، اس کے ساتھ پھول کب لگیں گے، ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا، فروٹ کے لگنے کی ٹائمنگ، ان کے پکنے کا وقت، ایچ اینڈ ایوری ٹائنیسٹ ڈیٹیل which a human being can imagine۔ جب وہ ایک درخت کو دیکھتا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ تو ایک بیج کی بات ہو رہی ہے، ایک تربوز کو کاٹیں اس کے اندر کتنے بیج نکلتے ہیں، ایک تربوز کے اندر اربوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے، اس کے اندر جتنے بیج وہ پھر بوئے جائیں گے ان سے تربوز۔ یہ ایک فیکٹوریل ایشو چلتا جائے گا، ایک فیکٹوریل پرابلم جس کو میتھمیٹکس میں کہتے ہیں، انفینٹ تک، انبلیویبل ڈیٹا۔ اب ان ساری چیزوں کو جس طرح سائنس نے یہ آج حقائق ہمارے سامنے کھول کے رکھے ہیں، میرے خیال ہے یہ سائنس نے تو بالکل انسان کو اس کی اوقات بتا دی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ اب تو شرک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ تیزی کے ساتھ جو الحاد تھا، اعتقادی الحاد، وہ عملی الحاد میں کنورٹ ہو گیا ہے کموڈیٹیز کے فتنے کی شکل میں. باقی لوگوں نے یہ بالکل چیز جو ہے وہ سمجھ لی ہے کہ کوئی بھی ہیومن بینگ کو نہیں بنا سکتا. کوئی لیونگ تھنگ کین نیور بی پروڈیوسڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. بیولوجی کا یہ لا بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ زندہ چیزیں مردہ میں سے نہیں پیدا ہو سکتی. لیکن اب جو عملی الحاد آیا ہے کہ لوگوں نے اس سائنس کو یوز کر کے اپنی زندگی میں جو فیسلٹیز پیدا کر لی ہیں، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ معاذ اللہ شاید اپنے آپ کو خود خدا سمجھنا شروع ہو گیا اس اعتبار سے کہ اس کے پاس اتنی کمپیٹنسی آ گئی ہے. لیکن اس علم کی برکت ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے. جب تک ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت نہیں ہوئی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک نکل آتے ہیں. لیکن اب کسی بایولوجسٹ سے پوچھیں کہ مینڈک خود بن سکتا ہے؟ مینڈک تو بہت بڑی چیز ہے، مکھی نہیں کو بنا سکتا. مکھی کا ایک پر ٹوٹ جائے تو وہ کوئی ڈیزائن نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں کلیم کر رہے ہو، خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ جن ہوں، خواہ پیغمبر یا کوئی اولیاء اللہ ہوں جنہوں نے خود تو یہ تعلیمات نہیں دی، ان کے ماننے والوں نے خود ان کے بارے میں یہ ڈیویشنز کلیم کر دی ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لا یملکون لکم رزقا، کسی کے پاس رزق کا اختیار نہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، بس رزق اللہ ہی کے پاس تلاش کرو. واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، الٹیمیٹلی تمہیں مر کے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ قرآن پاک جو پیچھے لوگ آئے ہیں نا، ان کو قرآن پاک کھول کے دے دیا کریں. یہ ادھر نہیں رکھے ہوئے اس لیے کہ یہ پڑھے رہیں. جو لوگ نئے آ رہے ہیں، کئی لوگ بغیر قرآن کے بیٹھے ہوئے، ان کو دیں. کیا لیں جی؟ خود قرآن سامنے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے بندوں لکھا کیا ہوا ہے. جن کے پاس موبائل فون ہے تو وہ اس کو ایئر فلائٹ موڈ کے اندر کر کے موبائل فون کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سامنے رکھیں. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں. اب یہ روئے سخن جو ہے مشرکین عرب کی طرف ہو گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے روئے سخن جو ہے مشرکین عرب کی طرف کر لیا ہے کہ تم کوئی نویکلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا ان کی امتوں نے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں نے پچھلی دفعہ اسی کے اوپر ڈسکشن کی تھی. مسئلہ 181 کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اس نے اپنے پیغمبر جس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا جائے، ان کو بھی کہہ دیا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ سوائے پہنچا دینے کے کچھ نہیں ہے. یہاں کہیں نہیں آیا کہ ہمارے رسول کے ذمہ جو ہے وہ زبردستی گھول کے پلا دینا ہے، نہیں. سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلیں گے، کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں چلے گئے، نہیں پوچھیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام نہیں ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، جس کی مرضی ہے قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے. خود ہی کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جانے دیں اس کو. بہرحال اس ٹاپک میں میں پچھلی دفعہ چونکہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکا ہوں، وہ الگ سے بھی ہمارا ایک کلپ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا تھا اسی حوالے سے، کہ جو اس کا ٹائٹل تھا کہ علماء اور جہلاء دونوں کی اصلاح ناممکن ہے. بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے. علماء اور جہلاء دونوں ہی کی اصلاح ناممکن ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ علماء جو علماء سو ہے، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں، مجرم علماء کی. علماء پرائم، علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم، کرائم انگلش والا، مجرم علماء، کیونکہ وہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے ہاتھ. ایک گول کیپر کبھی بھی اپنے فٹ بال کو اپنے پول میں نہیں پھینکے گا. یہ مناظرے بھی کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی مناظرے کے اینڈ پہ سنا کہ جی ہاں جی بہت زبردست موقف آپ نے بیان کیا ہے، میں آج سے رجوع لاتا ہوں. اور یہاں تو میرے بھائی
چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مناظرے رکھے ہوئے ہیں دیوبند اور بریلویوں کے، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں۔ ان لوگوں نے کہاں سے ہدایت قبول کرنی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی فروئی مسائل ہیں۔ آج کل تو یعنی جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا میں، تو وہ کلپ اس کا اپنا ہوتا ہے، میرا نام ہی وچ ہی لاتا ہوتا ہے، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، کہ چلو یار اس بار، ورنہ کون اس طرح تو نہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر لوگ بیچارے دیکھتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بات ہی کچھ اور نکلی ہے۔ تو اس قسم کے نا وہ مطلب کئی ایک جو میدان عمل میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ خام خواہ ایک فروئی مسائل اٹھاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ فروئی مسئلہ ہے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ روند مارنا، اصل بات کو پس پش ڈالنے کے لیے، تو وہ اس طرح کے ایشوز کو، کمزور ایشوز کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری جو کمزوریاں اس کے پیچھے چھپ جائیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود۔ ابدا کہتے ہیں ایسی چیز جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو اور اس کو پیدا کر دینا۔ بدعت بھی اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ ہے بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نقشے کے، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنے والا۔ ثم یعیدہ، اور پھر وہی اعادہ کرے گا اس تخلیق کا، یعنی قیامت والے دن پھر دوبارہ سے جو مخلوقات تباہ ہو چکی ہوں گی دوبارہ سے ان کو زندہ کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، باقی لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن ہستیوں کے بارے میں تمہارے کلیم ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ زمین میں سیاحت کر کے دیکھو، فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلقت کی ابتدا فرمائی۔ یعنی یہ زمین و آسمان میں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت، یعنی زمین سے گھاس کا نکلنا، پودوں کا نکلنا، جانوروں کا بننا، انڈے میں سے چوزوں کا نکلنا، ان تمام چیزوں پر اے نبی ان سے فرماؤ غور کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا فرما دے گا قیامت والے دن۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کنٹینیوس اور جو پریزنٹ ٹینس دونوں کے لیے۔ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ نہیں، جو عذاب کا حقدار ہوگا، امپلائڈ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم دیکھو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمانوں میں۔ کوئی آسمان میں بھی جا کے پناہ لے لے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ اس زمانے میں تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آسمان کے اندر بھی کوئی جا کے پناہ لے سکتا ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں، وہ ناسا کی اگر آپ تحقیقات دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں جی زمین جو ہے اس کی تو لائف کو خطرہ ہے، تو ہم کسی اور پلینٹ کے اوپر لائف کو دریافت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زمین و آسمان میں کہیں پہ بھی اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ کوئی پشت پناہ ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پشت پناہ حقیقی طور پر۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا وہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اولاد کے لیے ایک پشت پناہی والا معاملہ رکھا اسباب کی شکل میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حقیقی پشت پناہ، حقیقی دوست، الٹیمیٹ دوست وہی ہے جس نے مرنے کے بعد اور اس دنیا کی زندگی میں بھی کام آنا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ تو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی جس کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے اور مایوس ہے، اسی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ کوئی ملاقات نہیں ہونی ہے، اللہ کی آیات کا وہ انکار کرے گا۔ لیکن جسے اللہ کی رحمت اور الٹیمیٹ جنت کی امید ہے، اس کی تو خواہش ہوگی، زندگی اس کے لیے جو ہے وہ ایسٹ نہیں ہوگی، آخرت ایسٹ اور زندگی لائبلٹی بن جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
سورہ الزمر کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں ان کو پھر میں عذاب ہی دوں گا. اور اکثر لوگ جو ہے وہ مایوسی کی حالت میں مسلمانوں کو بھی دیکھا، وہ کہتے ہیں اسی طرح دوزخ کی جانا ہے جی ساڑھے ایڑے کام میں. نعوذ باللہ، یہ اتنی دلیری کے ساتھ اس طرح کے دعوے کرنا، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. کبھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں تو بھی میری مدد فرما کہ بلا حساب و کتاب ہی مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. فما کان جواب قومہ، اب دوبارہ روئے سخن آ گیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف. تو ان کی قوم کا تو جواب نہ ہوا الا سوائے اس کے ان قالوا اقتلوه کہ قتل کر دو ابراہیم کو، او حرقوه یا اسے آگ میں چلا دو. فانجاہ اللہ من النار، بس اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ان کو آگ سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ الانبیاء کے اندر گزرا ہے، وہاں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا تھا. بہرحال وہاں پر میں نے ایک چیز بھی عرض کی تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو ہم نے صبح شام کے اذکار پہ بھی وظیفہ ڈالا ہوا ہے. یعنی ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ کہ جب تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی یا ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے اپنے رب کے حضور ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ توجہ کی اور رجوع فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے نشانیاں اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے. یہ یؤمنون کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایمان لانا چاہے، ایمان لانا بھی اسی میں شامل ہوگا. جو بات ماننا چاہے اس کے لیے نشانی، جو بات نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے کوئی نشانی نہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اپنے پشت بنا، اللہ کو چھوڑ کر وہ ہیں بت. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، اور تمہاری آپس کی دنیا میں جو محبت کا ذریعہ ہے وہ ان بتوں کی نسبتوں کو تم نے محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یعنی دنیا میں تم کسی سے محبت اور دشمنی کا معیار ان بتوں کو بنایا ہوا ہے. یعنی کتنا بڑا ظلم ہے. اس کی بنیاد کے اوپر یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیں، یعنی ڈیویشن جو آئی ہوئی ہے، لوگ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی بنیاد کے اوپر محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنے اپنے علماء، اپنی اپنی جماعتیں، اپنی اپنی پارٹیوں کی بنیاد کے اوپر. اس لیے ایک فرقے کے اندر جب کئی علماء اپنی اپنی چیزیں لانچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی نفرتیں جو ہیں وہ اور محبت کا معیار وہ بزرگ بن جاتے ہیں. کسی بھی آپ فرقے کو ڈیپ کرنا شروع کر دیں، ایک ایک فرقے کے اندر کتنی جماعتیں بنی ہیں. بریلویوں میں چلے جائیں، دعوت اسلامی کے ایک پورے ایک علیحدہ ڈاکٹرائن ہے، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی علیحدہ ہے، سیفیوں کی علیحدہ ہے، باقی لوگوں کی علیحدہ ہے. دیوبندیوں میں آپ آ جائیں، یہاں پہ حیاتی گروپ بالکل الگ، مماتی بالکل الگ، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہیں. پھر ان کے اندر بھی آگے ڈیویشن آپ دیکھ لیں. تبلیغی جماعت کی ایک اپنا نیریٹو ہے اور جہادی تنظیموں کا اپنا نیریٹو ہے. اہل حدیث میں بھی آ جائیں، زمین آسمان کے اختلافات ہیں. یعنی جماعت الدعوہ اور جمعیت اہل حدیث ایک دوسرے سے مسئلے بھی چھینتے ہیں. اس طریقے سے اہل تشیع کے اندر بھی چلیں جائیں، بالکل جو ہے وہ ہارڈ لائنرز موجود ہیں، روافظ جو نعوذ باللہ صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے سافٹ لائنر بھی موجود ہے، اور اتحاد بین المسلمین کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو ہر فرقے کے اندر یہ یعنی انہوں نے اپنی محبت اور مودت کا معیار جو ہے وہ اپنے اپنے بزرگ اور اسکول آف تھاٹس کو بنایا ہوا ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت میں تم ایک دوسرے کا انکار بھی کر دو گے. ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض کے اوپر پھٹکار بھیج رہے ہوں گے، لعنت بھیج رہے ہوں گے. ظاہر ہے جی جب غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو قیامت والے دن جا کے یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کیا تو لعنت ہی بھیجیں گے نا اس کے اوپر.
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ. اچھا بے شک کہہ رہے سارے یہ باقی نال بھی یہی کچھ ہی بنا جائے, یہ بھی ذہن ہی رکھیو. وہ تو چلو اس نے تو یعنی ایک شراب کو شراب کہہ کے پی لیا نا, بعض لوگوں نے وہی شراب جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی لی. یعنی میں نے یہ بہت بڑا کلیم کیا تھا کہ غلام احمد قادیانی دجال نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. اس نے بھی یعنی اپنے نام کو انڈر ہی رکھتے ہوئے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو بالکل بائی نیم کلمے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں ان کو لوگ مجدد بھی کہیں گے, حکیم الامت بھی کہیں گے, تو قیامت الدین پتہ چلے گا یہ حکیم الامت ہے یا مریض الامت ہے, یہ تو قیامت الدین پتہ چل جائے گا. تو دنیا میں تو کسی کی بزرگی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جی بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, خود جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ خود دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی کہ جی ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے تو ان سے پوچھیں کہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا اتنی لمبی زبان باہر آ جائے گی. تو احمد صاحب بریلوی صاحب کیا کروڑوں لوگوں کے بزرگ نہیں ہیں, ہے نا. لیکن خلیل احمد سہارنپوری نے المحند علی المفند, جس کا نام میں نے اب المفند علی المفند رکھ دیا ہے. المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا بابا, المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار. المفند علی المفند, ایک سٹھیایا ہوا بابا دوسرے سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. تو یہ المحند علی المفند یا المفند علی المفند, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کے جو فالوورز ہیں یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. شیطانی لشکر کسی کو کہنا تو کیا مطلب ہے, آپ تکفیر ہی کر رہے ہیں نا اس کی. اور دوسری طرف حسام الحرمین, وہ بھی احمد صاحب بریلوی صاحب کی, حسام کہتے ہیں تلوار کو, حرمین کی تلوار جو اس سے پہلے لکھی گئی, جس کے جواب میں المفند علی المفند یا المحند علی المفند لکھی گئی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اشعری تھانوی, رشید احمد گنگوئی, یہ سب غلام احمد قادیانی اور شیطان کے دم چھلے ہیں. اور لکھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ اہل حدیث جو ہیں یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں. یعنی ان کو نہیں پتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, لیکن چونکہ ان کے فرقے سے نہیں ہیں. تو یہ بزرگان دین کی اخلاقیات ہیں. تو ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی ہے, اسی لیے تو اب وہ علماء کا بس نہیں چلتا. میں ان کے ویڈیو کلپس یعنی مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ لیپ ٹاپ کی سکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے, اس طرح احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. احتجاج یہ کہ یار ہمیں آپ نے ننگا کر دیا. احتجاج یہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہو, ایسا نہیں لکھا ہوا ہماری کتابوں میں. ان کو پتہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں یار کاش پتہ نہ چلتا. لیکن بھائی جی ان میڈیا کا دور ہے, یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا. اسلام کی نشت ثانیہ کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے, اور آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل علماء کے کردار سے متنفر ہو کے دین سے متنفر ہو چکی تھی. تو ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اٹھائے جو لوگوں کو بالکل حق بات فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بتائیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہو سکتے جو فرقوں کے مدرسے ہیں. فرقوں کے مدرسوں کی آؤٹ پٹ تو یہ نہیں ہو سکتے. مچھلی جو ہے وہ تو آپ پانی میں ہی پکڑ سکتے ہیں نا, اور پکوڑے آپ تیل میں ہی تل سکتے ہیں. اور میں ادھے محاورے بولنا کیونکہ تو پتہ لگ گئے. تو اس سسٹم کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہو سکتے, اور قیامت دن بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ماتے ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَآمَنَ لَهُ لوط, پس بات اگر کسی نے مانی ابراہیم کی تو وہ لوط تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے پیغمبر تھے, بہرحال اس کے بعد لوط علیہ السلام نے ان کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی محنت کے بعد ایک لوط ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں, یا ان کی بیوی بچے ہیں. باقی ایز سچ کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. دنیاوی اعتبار سے ناکام پرسنالٹی ہے, لیکن اللہ کے حضور چونکہ کوانٹٹی اتھارٹی نہیں ہے, کوالٹی اتھینٹسٹی ہے, تو کامیاب ترین ہے. آپ دیکھ لیں ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں درود ابراہیمی, اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی ہے, دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ 10 ذوالحجہ آنے والی ہے, ذوالقعدہ کا تیسرا یہ میرے خیال ہفتہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سنت ابراہیمی ہم اسے کہتے ہیں, سنت محمدی نہیں کہتے قربانی کو. ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے عربوں لوگوں میں, اور ابراہم یعنی جتنے آسمانی مذہب ہیں, جیوز, کرسچنز یا مسلم, سب کے نزدیک کامن پرسنالٹی ہے. ابراہم کہا جاتا ہے. آپ تورات میں پڑھ کے دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ نے کیسا نام ان کا باقی رکھا ہے، الحمدللہ۔ ایک لوط ان پر ایمان لائے، وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق و یعقوب اور پوتا یعقوب عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا۔ دیکھ لیں آپ، بخاری کی حدیث ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ نہیں دیکھیں، حضرت ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر اسحاق علیہ السلام، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والکتاب، اور کتاب بھی باقی رکھی ان کی اولاد میں۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں اجر عطا فرمایا۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں تو بے شک وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوں گے۔ ولوطا، اب لوط علیہ السلام کا ذکر، اور لوط اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشہ، کہ بے شک تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ پورے جہان والوں میں کسی نے اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ مسئلہ نمبر 81 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اسی کے اوپر، اور مسئلہ نمبر 155 بھی انہی ایشوز کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ، سیکس اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان پہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کے پاس برائی کے ارادے سے جاتے ہو اور عام راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں گناہ کا کھلے عام اظہار کرتے ہو، کوئی یعنی اس میں آر محسوس نہیں کرتے ہو، برائی کو اعلانیہ طور پر بیان کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوتا، الا سوائے اس کے، ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ لوط اگر تو سچا ہے تو لے اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس طرح کی گفتگو پیغمبر وقت کے ساتھ کی جائے تو پھر ان کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں پھر بچت نہیں ہوتی۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے کہا اے اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے پہ میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی جو بیوی سارہ ہے ان سے اب اولاد ہونے والی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے ابراہیم ہم تو یہ جو فلاں بستی ہے اس کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم اور گناہگار لوگ ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، فوراً ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا اپنے بھتیجے کا، یہ بھانجے کا، لوط علیہ السلام جو ان پر ایمان لائے تھے، کہا ان میں تو لوط بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہے ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے بچانا۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم ضرور بالضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو سوائے ان کی ایک بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی یہ لڑکوں کی شکل میں آئے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے برائی پائی جاتی تھی، اور پھر باقی جگہ ڈیٹیل بھی آتی ہے، مثلا نمبر 81 کے اندر میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ تو وہ ان کے علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا لو جی یہ تو آج ہمارے پاس یعنی تازہ شکار آئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام بھی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہوئے جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، تو بڑے غمزدہ ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اپنے دل میں تنگی محسوس کرنی شروع کر دی کہ اب میں ان بچوں کی حفاظت تو کر نہیں سکتا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، فرشتوں نے کہا مت خوف کیجئے، مت غم کھائیے، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہم ضرور نجات دیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ بیوی کافرہ تھی، بد کردار نہیں تھی لیکن کافرہ تھی۔ سورہ التحریم میں ہے کہ دو ہمارے نیک بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، دونوں کی بیویاں کافرہ تھی۔
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے اپنے بیویوں کو. یعنی نسبت اسی صورت میں کام آئے گی جب کام بھی نسبت والے ہوں گے. خالی ہولی نسبت کسی کام نہیں آنی. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ محبوب کی امت سے, یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں اللہ کے حضور. ہاں اپنی طرف سے کوشش کی جائے, پھر کوئی اعمال میں کمزوری رہے گی اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ, بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی میں, رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے پتھر, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, بسبب اس کے جو یہ فسق کرتے تھے, یعنی یہ جو ہوموسیکچولیٹی کے اندر انوالو ہے اس گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش فرمائے گا. وہاں پہ کوئی آتش فشاں پھٹا, ظاہر فزیکل فینومینا آف نیچر تو ہوتا ہے, پیچھے گاڈ ہی ہوتا ہے ان چیزوں کے. بہرحال وہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی, اور آج بھی یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں اور وہ بستی کے آثار موجود ہیں. آپ قرآن حکیم کے تاریخی مقامات لکھ کے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو سرچ کریں, انڈین کچھ پروفیسرز ہیں انہوں نے وہ بنائی ہے, ان مقامات پہ جا کے ویڈیوز بنائی ہیں جہاں پہ قوم عاد ہلاک ہوئی, قوم سمود ہلاک ہوئی, قوم لوط ہلاک ہوئی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس جس جگہ پر پڑاؤ کیا وہ تمام جگہوں کو انہوں نے ویڈیو میں فلمایا ہے. قرآن حکیم کے تاریخی مقامات, اس کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور بے شک ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ آثار ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کریں. وہی چیز جس کا میں نے بھی ذکر کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین, اہل مدین کی طرف ہم نے ان میں سے ہی, ان کے بھائیوں میں, انہی میں سے ایک ان کے بھائی شعیب کو مبعوث کیا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. اب یہ دیکھ رہے تمام نبیوں نے یہی, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, سورۃ النحل آیت نمبر 36, کہ عبادت کرو اللہ کی, اللہ کے مخالف جتنے بھی طاغوت ہیں ان کی نفی کرو. عبادت اللہ کی کرنی ہے, صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, عبادت اللہ کی کرنی ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ, اور امید رکھو آخرت کے دن کی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. فَكَذَّبُوهُ, پس انہوں نے جھٹلایا ان کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو صبح کے وقت ایک زلزلے نے, ایک جھٹکے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے رہ گئے. یعنی جو جدھر تھا ادھر ہی اسٹیگنیشن کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَعَادَ, اور قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی, وَثَمُود, اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ, اور واضح ہیں تمہارے پاس ان کے مکانات, یعنی جس راستے پہ مشرکین عرب شام کی طرف سفر کرتے تھے ان کے کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے, اور کہا جا رہا ہے ان کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور روک لیا ان کو اللہ کے راستے سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, حالانکہ وہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے, لیکن وہ شیطان کے یعنی ہتے چڑھ کر انہوں نے یعنی اپنی عقل کو بھی استعمال نہیں کیا. یہاں بھی پڑھے لکھے جائیں, میں حیران ہوتا ہوں, دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہے نا انڈیا پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن انڈیا کے اندر آپ کو پڑھے لکھے جاہل ملیں گے, پی ایچ ڈیز بتوں کے آگے یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہی پورے ایشوز جو ہیں وہ یعنی اب وہ پی کے فلم, میں نے اس کے کچھ کلپس دیکھے, پوری فلم تو نہیں میں نے دیکھی ہے, عامر خان کی, اس نے وہ ساری چیزیں ننگی کر کے بتا دی ہیں کہ کس طرح یہ غلط تعلیمات کے پیچھے چل رہی ہیں ساری چیزیں. وقارون, اور قارون, وفرعون, اور فرعون, وحامان, اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى, اور بے شک موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات, اور روشن دلائل کے ساتھ. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, تو ان کے مخالفین نے بھی تکبر کیا زمین میں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, اور وہ ہم سے بڑھ کر آگے بڑھ جانے والے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کی گرفت میں تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, اور آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہوا. قارون کو زمین میں مال کے سمیت دھسا دیا گیا, اور فرعونی اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, سمندر کے اندر, سمندری جھیل کے اندر غرق کر دیا گیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, پس تمام کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, اب یہ
کیٹاگوریکل ایک یونیورسل ٹروتھ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ تمام نبیوں کے مخالفین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کو پکڑ لیا ہم نے پتھر برسا کر, ان کے اوپر پتھر برسائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور بعض ایسے بھی تھے جن کو کڑک نے آ پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, ساتھ یہ بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کرے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب یہ سب کچھ کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کو زبردستی نہیں ان کے ساتھ کی ہے کہ ان کو یہاں تک پہنچایا, بلکہ اپنے اعمال کے سبب, چونکہ انہوں نے گاڈ کو رسپانس نہیں کیا اس لیے اس کا انجام یہی ہونا تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. اب میرے بھائیوں, آخری 4 آیات جو ہیں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے 44, آخری سے مراد یہ پارہ نمبر 20 کی آخری ہے. سورۃ العنکبوت تو پارہ نمبر 21 میں مکمل ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. ابھی ہمارے تقریباً 15 منٹ باقی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ انہی آیات کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی جائے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے مخالفین ہیں, کافر ہیں, طاغوت ہیں, ان کے عقائد اور نظریات کو مثال دی ہے مکڑی کے جالے کے ساتھ. عنکبوت کہتے ہیں عربی میں مکڑی کو جو یہ جالا بنتی ہے, اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور یہی تشبیہات تھیں جس کی وجہ سے کافروں نے قرآن پر اعتراض بھی کیا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پوج رہے ہو, ان کو پکار رہے ہو, یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, اور مکھی کوئی چیز ان سے لے کر چلی جائے وہ اسے واپس نہیں چھڑا سکتے. یہ اتنے کمزور ہیں. یعنی مکھی کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے, یہاں پر اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی, اور انہی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا کہ جی اللہ کی ہستی اتنی اونچی ہستی ہے, اور ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جناب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کس قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں. بھئی اللہ کی سنت ہے, اللہ سے زیادہ کو پڑھا لکھا ہے, اس سے زیادہ کسی کا نالج ہے. مقصد کسی کے اوپر علم کی دھونس ڈالنا نہیں ہوتا, مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے, چاہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی زبان کا کوئی محاورہ کیوں نہ بولنا پڑے, کیونکہ ہر طرف ایک طرح کے لوگ تو موجود نہیں ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ مطلب انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہوتے ہیں, بعض کی علمی سطح ذرا کم ہوتی ہے, ان کو کسی اور طریقے سے بات سمجھ آتی ہے. اس لیے بعض اوقات ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور یہ الفاظ استعمال کرنا کسی کی نالائکی کی دلیل نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن پاک کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے, یہ مکھی کی مثال اور مکڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی مثال دینی تھی تو ہاتھی کی مثال دی جاتی. قرآن حکیم میں ہاتھی کی مثال کے طور پہ تو کوئی بات نہیں آئی ہے. وہ اصحاب فیل کا ذکر آیا کہ ہاتھیوں والوں کو ہم نے لا کیا, لیکن ہاتھی کی کوئی مثال نہیں بیان ہوئی کہ اتنی لمبی سونڈ بنائی ہم نے, اتنے بڑے بڑے کان بنائے, یا شیر کے دانتوں کی طرف غور سے دیکھو ہم نے کس طرح کے بنائے, جنگل کا بادشاہ تو شیر ہے. اللہ تعالیٰ نے کامن آبزرویشن میں جو چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں. اب یہ مچھر ہو, مکھی ہو, مکڑی ہو, یہ ہر بندے کی آبزرویشن ہے. ہاتھی تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی ہاتھی دیکھا ہی نہیں ہوتا, نیشنل جغرافک پہ ہی دیکھا ہو شاید, وہ بھی ابھی یہ چینل کی برکت سے. ادروائز پہلے لوگ تو مطلب جب چینلز نہیں تھے اس طرح, تو لوگوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی. لیکن یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں دیتا ہے وہ عام بندے کی مثالیں, عام بندوں کی مثالیں, جو عام بندوں کی, عام پبلک کی آبزرویشن, اور اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی اس سے بھی کسی حقیر چیز. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر علم کی دھونس ڈالنا نہیں, نعوذ باللہ, بات سمجھانا مقصد ہے, جس طریقے سے بھی بات سمجھے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے بات سمجھائی جا رہی ہے.
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ بنا لیا ہے، کمثل العنکبوت، وہ مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جیسا کہ اس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھروں میں سے مکڑی کا ہے۔ ویسے سائنٹیفکلی تو بہت مضبوط گھر ہے وہ۔ آپ کو پتا ہے مکڑی جو جالا بناتی ہے نا، اس کی جو تار ہے نا، جالے کی تار، یہ سٹیل سے بھی 5 گنا زیادہ طاقتور ہے ٹینسائل سٹرینتھ میں۔ یعنی اگر سٹیل کی باریک تار اتنی ہی بنائی جائے نا جو مکڑی کے جالے کی ہے، تو مکڑی کے جالے کی تار 5 گنا زیادہ سٹرونگ ہے سٹیل سے، اس لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ اب کوئی سائنٹیفک فالٹ قرآن میں نکالنا شروع کر دے اس طریقے سے تو نکالنا ہی لوگ شروع کر دیں گے، لیکن قرآن کس اعتبار سے اس کو مثال بیان کر رہا ہے؟ جو ہماری پبلک آبزرویشن میں ہے، عوام الناس کی آبزرویشن میں، وہ کیا ہے کہ سب سے کمزور گھر واقع ہی مکڑی کا ہے۔ آپ دیکھیں جو کیڑیاں ہیں وہ بھی بلوں کے اندر رہتی ہیں، اتنی آسانی سے ان کا گھر نہیں ختم ہوتا۔ اسی طریقے سے شہد کی مکھی کا جالا بھی وہ کافی مضبوطی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اتنی اونچی جگہ کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے، اور پھر وہ اپنی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ پہلے ان کو آگ دینی پڑتی ہے، دھواں دینا پڑتا ہے، وہ اڑتی ہیں، پھر شہد اتارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چڑیا کے گھونسلے ہیں، وہ کافی بلندی کے اوپر لگائے جاتے ہیں، پھر اس کو صاف کرتے ہوئے بھی تردد ہوتا ہے۔ اور مکڑی کا جالا، ایک جھاڑو آپ کے ہاتھ میں ہو تو 1.5 سے 2 منٹ میں اس پوری اکیڈمی کی صفائی ہو سکتی ہے۔ جہاں جہاں جالے نظر آئے ایسے پھیرتے جائیں صفائی۔ اس اعتبار سے تو واقعی بہت کمزور گھر ہے، سب سے کمزور گھر ہے، کامن آبزرویشن میں ہے ہماری یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پشت پناہ بنائے ہوئے ہیں، جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کے عقائد جو ہیں وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ قیامت والے دن اسی طریقے سے یہ بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے، ان کے عقائد ان کے کام نہیں آئیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش اس حقیقت کو جان لیتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو یہ پوجتے ہیں اس کے سوا، من شیء، جس چیز کو بھی اللہ کو چھوڑ کر، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اے جے کانٹے دی گل، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سمجھانے کو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں ہے اس معاملے میں کہ یار اتنی اونچی ہستی اور مکڑی کے جالے کا ذکر کر رہی ہے، کسی بہت سوفسٹیکیٹڈ جانور کا ذکر کیا جاتا نہیں، بات سمجھانا مقصد ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم کبھی یہ ٹنی یا پھکی کے لفظ استعمال کرتے ہیں یا پنجابی کے محاورے، اس سے ہماری ڈگری کو ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ یہی کافر بھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کی ہستی اتنی اونچی ہے اور چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ علم کی دوست نہیں ڈالنی ہے، ویریفائی نہیں کسی سے کروانا اپنا علم، ہم نے بھی کسی سے اپنی ڈگری نہیں ویریفائی کروانی، مقصد ہے بات سمجھانا۔ اس کے لیے آپ سطحی لیول پر اتریں گے، سارے پڑھے لکھے لوگ تو موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الحمدللہ میں نے جو بونگے قسم کے اعتراضات ہیں نا، سب کے جواب قرآن سے دیے اللہ کے فضل سے۔ یہ آج آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اعتراض کافروں نے کیا، وما يعقلها الا العالمون، اور سمجھتے نہیں مگر اہل علم، یعنی جو علم کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مثالیں ہیں، ورنہ باقی لوگوں نے تو اس میں سے بھی جو ہے نا نکالنا ہے، یار اللہ تے ایڈی وڈی ہستی، یار کتے وچ تے مکڑی دی گلاں، اللہ دے بندے ہو یہ کیڑی مثالاں، کو پڑھی لکھی گل کرو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو پرپسفل، با مقصد، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، حق کا مطلب ہے پرپسفل، با مقصد۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک ان قدرت کی نشانیوں میں بات ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو ایمان لانا چاہیں، جو بات کو ماننا چاہیں، لیکن دل بے ایمان تے حجتاں ڈھیر۔ جس نے بات نہیں ماننی اس نے تو کہنا ہے جناب، اور پھر جب اس کو کوئی سمجھا رہا ہوگا اس کے کہیں گے آٹا گوندے ہلی کیوں ہے؟ بھی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلا تو جائے گا، مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب یزید کا ایشو ڈسکس ہوگا تو ملوکیت ڈسکس ہوگی، مجبوری ہے۔
انٹر لاکڈ ہیں یہ ٹاپکس، کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپک ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر اسی کی ایکسپلینیشن کے لیے وہ آیت جو میں نے اشارتاً ذکر کی تھی اس کو آپ کھول لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26. آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 6 اور اس کی لائن نمبر بھی 6 ہے. پیج نمبر 6 پہ لائن نمبر 6، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حیا محسوس نہیں فرماتا. اللہ کو کوئی کسی سے ڈگری ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا علم ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی حیا نہیں اس مسئلے میں. ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. یعنی اعتراض ہوا قرآن کے اوپر کہ قرآن اتنی بڑی کتاب، اس میں مکھی کی مثال، اس میں مچھر کی مثال، اس میں مکڑی کی مثال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کوئی آر نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی سے اپنی کوئی یعنی علمی دھوس کسی پہ ڈالنا نہیں ہے، مقصد بات سمجھانا ہے، پبلک لیول پہ اتر کے بات سمجھائی جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو بات ماننے والے ہیں وہ خوب بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، با مقصد ہے اور سچی بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو بات کا انکار کرنے والے ہیں، دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر، جن کے دل میں بے ایمانی ہے ان کے لیے لیم ایکسکیوزز بہت ہیں. فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بھائی اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کا. اتنا پڑھا لکھا اللہ، یعنی آج دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ایجوکیٹڈ، ساری دنیا کے علوم اسی کے پیدا کیے ہوئے، اتنی بڑی ہستی، اس کو کیا ملتا ہے چھوٹی چھوٹی مکھی اور مچھر اور مکڑی کی مثالیں بیان کر کے. اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے الزامی جواب کے طور پہ، ٹونٹ کرتے ہوئے، تانے کے طور پر بات کی. یُضِلُّ بِهِ کثیر وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سوں کو ہدایت دے دے. کیا مطلب؟ جو بات مان لے وہ ہدایت والا، جو اس کا مذاق ہی اڑاتا رہے یار اللہ ایڈا وڈا اے کیوں گلا، وہ گمراہی ہو جائے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ پکا کٹر کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے گمراہ کرنے والی کتاب ہے، نعوذ باللہ. وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے القرآن. تورات اور انجیل کے اوپر بھی المہیمن ہے، نگہبان ہے. اس کے نظریات بھی اس پہ پیش ہوں گے، جو اس کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو اس کے مطابق نہیں وہ ٹیمپرڈ ہے، تحریف شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جائیں، جو نہیں ماننے والے وہ گمراہ ہو جائیں. اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہی آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو کیسی مت ماری ہوئی ہے مجھے، کیا چیز تھی کیا بنا دی. وہ بھائی گمراہ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر بخاری سجائی ہوئی ہے اور کبھی عوام کو کھول کے نہیں بتایا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جو بیچارہ بخاری اور مسلم کھول کے انہی کے فرقوں کے علماء کے ترجمے ان کی پبلک کو دکھاتا ہے، اور ان کے اندر گمراہ ہو گیا جی نہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے بزرگ بھی گمراہ ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کے ترجمے کیے ہیں. اگر ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو جنہوں نے خود کیے ہوئے ہیں انہوں نے تو گمراہی کا دروازہ کھولا ہے نا. اے پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، اور پنجابی میں پھکی. وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، جو گمراہ ہونے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوئے، ان کے لیے گمراہی ہے. قرآن کے اندر وہ خود کما رہے ہیں، یعنی قرآن کا انکار کر کے، نہ کہ قرآن کو ماننے والوں کے لیے بات آئی. یہ دو کلمات کفر بہت خطرناک ہیں. ایک یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی یہودی آ کے ہمیں کہے نا عیسائی یار قرآن حدیث ٹریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا دشمن ہے. لیکن یہ مولوی ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو پگڑیاں اور داڑیاں پہن کے، داڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، رکھی کوئی نہیں ہوئی ہیں،
کیونکہ ان کی بحثیں تو انہوں سمجھ آ گئی داڑھی تو بغیر بھی امامت کر سکتے ہو. امامت کی جو صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں ان میں داڑھی نہیں ہے. تو یہ داڑھی انہوں نے رکھی نہیں, پہنی ہوئی ہیں. داڑھی پہن کے جو ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کلمات کفر ہیں, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو یہ اس طرح کا کلمہ بولے. اور دوسرا کلمہ یہ بولتے ہیں جی قرآن جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے, جی بہت مشکل کتاب ہے. یار پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے؟ اس کے الٹ ضرور لکھا ہے سورہ جو ہے القمر کے اندر کم از کم 4 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تذکیر نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایز فار ایز تذکیر از کنسرنڈ, قرآن سے نصیحت حاصل کرنا, قرآن دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے, کیونکہ یہ انسانیت کے لیے, ایک موچی کے لیے بھی, ایک ڈاکٹر کے لیے بھی ہے, ایک انجینئر کے لیے بھی, ایک ریڈی بان کے لیے بھی, ایک انٹلیکچوئل کے لیے بھی ہے, ایک ان پڑھ کے لیے بھی ہے. یہی مشکل ہوگی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے خود کڑا گل آیا ہے کہ سارے دوزخی ٹور جن, نعوذ باللہ. نہیں, یہ آسان کتاب ہے تذکیر کے لیے. ہاں جہاں تفاسیر کا تعلق ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں وہ تو میرے بھائی تفسیریں لوگ لکھتے آ رہے ہیں, لکھتے جائیں گے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. لیکن وہ عام آدمی کی ضرورت نہیں, عام آدمی کی ضرورت نصیحت ہے, تذکیر ہے. لیکن یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو کلچر ہے اس اعتبار سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یعنی یہ گمراہی کی یعنی مراکز ہیں یہ 3 ملک اس حوالے سے کہ یہاں پر مولویوں نے اس طرح دماغ پبلک کا خراب کر دیا. تو یہ آج 12 اگست ہے, 14 اگست آنے والی ہے. میں اس 14 اگست میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دوں گا کہ یہ ملک جو اللہ کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا, خدا کے لیے, اللہ کے جو دشمن ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ان کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگیں 14 اگست کو آپ, اگر اس ملک کا کچھ آپ اچھا چاہتے ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, جی اور دیکھو جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ وہ آیت تھی سورۃ البقرہ کی جس کی تفسیر میں نے بے شمار دفعہ کئی لیکچرز میں بیان کیا, آج پھر میں نے کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے تو گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات ماننے نہیں چاہتے. الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. عہد کیا کیا تھا ہماری روحوں نے؟ الست بربکم قالوا بلا, سورۃ الاعراف میں آیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا. دنیا میں آگے کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی, کس نے جو ہے وہ پیغمبروں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی, کسی نے جنات کے بارے میں, کسی نے فرشتوں کے بارے میں, تو وہ اس عہد کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ اس کو قطع کرتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, یعنی قطع رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور وہ ہیں اصل میں خسارے والے لوگ. یہ ہیں وہ لوگ جو یُضِلُّ بِهِ کثیرا ہیں, جو بخاری مسلم پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جی وہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. علماء یہود کی مثال آئی نا سورہ الجمعہ میں, او بھائی وہ مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دی ہے کہ گدھے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے تو گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے. اگر ایک مولوی کے شوکیس میں بھی کتاب رکھ دی جائے اور عوام کو اجازت نہ ہو کہ وہ تالا کھول کے بخاری کا ترجمہ ہی پڑھ کے نماز کا طریقہ دیکھ لے, تو گدھے کی مثال تو یہ ہے. وہ گدھے کی مثال کیسے ہے جو اپنی پاکٹ منی سے کتاب لیتا ہے, پھر کھول کے خود بھی پڑھتا ہے, دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. کھوتا پڑھ سکتا ہے؟ دسو, پڑھ سکتا ہے کھوتا؟ گدھا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو جو بیچارہ پڑھ رہا ہے وہ گدھے کی مثال کیسے ہوا؟ گدھے کی مثال اللہ نے ان کی دی ہے جنہوں نے اپنے شوکیسوں کے اندر, یعنی جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں, وہ آپ کتاب پڑھ تو نہیں سکتا. اسی طریقے سے وہ علماء جنہوں نے صرف اپنے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, پڑھنے کے لیے نہیں ہے, صرف پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں, ان کی مثالیں ہیں یہ ہیں گدھے کی مثال. اللہ جو بندے ہو اپنی شکل دیکھا کرو بیچے, ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ اتنی سمپل باتیں ہیں. مجھے ابھی کل کہاں سے عثمان بھائی فون آیا ہوا تھا, اسپین سے آیا ہوا تھا, ہاں بارسلونا اسپین سے. تو اب دیکھیں یار, یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کوئی طلاق کا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, خلا کا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اتنی دور فون کیا ہے, اتنے علماء کے وہاں کونسلز اور پینلز اور سینٹرز بنے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے دن تھر قسم دے علماء, پنجابی جنہوں کہندے نے سٹرونج قسم دے بڑے بڑے مولوی. تو
کہتا ہے جی علی بھائی آپ کے لیکچرز 1 سال سے سننے شروع کیے ہیں, یقین کرے جب ہم علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا تو ہماری شکلیں اس طرح دیکھتے ہیں اور ہمیں ان پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے کہاں سے ڈگری کی ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہمیں پتہ ہے آپ کے لیکچرز کی برکت سے, وہ حقیقت بات ہے. پریشان ہو جاتے ہیں یار. ساروں نے اپنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے تھے, کسی نے توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ان کو پتہ چلا اوہ یہ کیا ہو گیا. کسی نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, جب ہم نے ان کے سارے کچے چٹے کھولنے شروع کیے وہ سارے. کسی نے صحابہ کی عقیدت کا وہ لبادہ اوڑا ہوا تھا, جب ہم نے بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ کچھ کر کے گئے ہیں. کسی نے عشق رسول کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, جب ہم نے ان کے بزرگوں کی باتیں نکالی ہیں, یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف وعلی نبینا اشرف نعوذ باللہ من ذالک. جب یہ کچے چٹے کھولے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علی دیکھیں جی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, یہ کیا آپ اختلافات پھیلا رہے ہیں. اور اللہ تو بندو اختلافات ہے تو اڑے مولوی خود پا کے گئے ہیں, انہوں نے رو. اور جیسے وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کے مدرسوں ان کی قبروں کے سامنے پلے کارڈ اٹھا کے احتجاج کریں کہ حضرت یہ کیا کچھ آپ کر کے گئے ہیں, انجینئر ساڈے گاٹے فٹ ہو گیا تہاڈی وجہ نال, نہ تسی کر کے جاندے نہ ساڈے گاٹے فٹ ہوندا. انہاں سامنے احتجاج کرو, میرے سامنے کیا احتجاج کرنا ہے. ہم تو صرف واضح کر رہے ہیں, میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں, ہم کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو جواب دیں. علمی چیلنج ہم کرتے ہیں. چیلنج کا مطلب ہوتا ہے مشکل صورتحال کسی کو درپیش کر دینا. یہ ہمارا مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج ہے. آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگ اس امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں, جن کو آپ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ, یہ چھوٹی غلطی ہے, کلمہ ہی جدہ صحیح نہیں ہے, آگے کتنے ٹری ہے, یہ چھوٹی غلطی ہے. کہتے ہیں جی خدمات بھی دیکھیں. کل کو تو لوگ کوئی کہیں گے غلام احمد قادیانی دجال کی بھی خدمات دیکھیں. یہ تو نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا. چھوٹے موٹے مسئلوں میں واقعی کہتا ہوں کسی کو رفع الیدین یا امین کے مسئلے پہ کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, صرف ترغیب دلانی چاہیے. لیکن جہاں عقائد کا مسئلہ ہے, جہاں اللہ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے, اور جن جن بزرگوں نے ان گستاخیوں میں حصہ ڈالا ہوا ہے, تے اسی جناب وہ نا پگڑی لا کے نا وہ ہاتھ پھڑا دیں گے, عزت تو اچھالیں گے اس کی. جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ سمجھنا شروع کر دے. اور ایک اور دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں. نمبر 2 اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.